خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم، دانائی کی تلاش کا 37واں ایپیسوڈ نمبر 37 لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا اس دوسری سیریز کا جو ہم نوبل پیس پرائز ونرز کے حوالے سے کر رہے ہیں، یہ اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بنگلہ دیش کے محمد یونس کا ذکر کیا تھا اور ان کے گرامین بینک کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور جو انہوں نے مائکرو لونز لوگوں کو دینے شروع کیے، تو وہ ہم نے پیس کو اکنامکس کے ساتھ جوڑا تھا۔ آج ہم پیس کو ہیومن رائٹس کے ساتھ جوڑیں گے، اور ایران کی شیریں عبادی صاحبہ، جن کو 2003 میں نوبل پیس پرائز ملا، یہ خصوصیت یہ ہے کہ ایک پہلی عورت ایران کی اور مسلم بیک گراؤنڈ سے، تو یہ ایک مسلم خواتین کے لیے اور مشرقی خواتین کے لیے ایک بہت ہی عزت اور بہت ہی فخر کی بات تھی۔ تو شیریں عبادی کے جو حقوق کی بات ہے، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، انسانی حقوق، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لیکن ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ سے اس کا ذکر کیا تھا کہ ہر پروگرام میں ہم پہلے تھوڑا سا آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیں گے، کیونکہ بلند اقبال آپ کو پتہ ہے کلچر اور تاریخ اس میں کافی مہارت رکھتے ہیں، تو ہم ان کی جو ہے نا اسپیشلٹی سے استفادہ کریں گے۔ پھر تھوڑی سی بات شیریں عبادی کی شخصیت، ان کی لائف کے بارے میں، اور پھر ان کا جو نوبل پیس پرائز کا لیکچر ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ اس میں انہوں نے بہت ہی ایک قیمتی باتیں کی ہیں جو قابل غور ہیں، اور اس کے اوپر ہم تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ تو بلند اقبال صاحب، ہم اس سے پہلے کہ شیریں عبادی پہ آئیں، آپ ہمیں مطلب ایران کی فارس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور بہت اس کا ایک اہمیت ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو مختصر سے اس قدیم ایران کا ذرا ذکر ہمیں بتائیں کہ کیا کہانی کیا ہے۔ یہ بالکل وہ بات ہے کہ سمندر کو آپ کہہ رہے ہیں واقعتاً کوزے میں بند کرنا ہے، اور یعنی جب ہم پرشیا کی بات کرتے ہیں، اس زمانے پرشیا کہلاتا تھا، یہ تو بات کی بات ہے جب اس کا نام ایران رکھا رضا شاہ پہلوی وغیرہ نے۔ پرشیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تو 4000 سال پہلے سے بھی پیچھے جانا پڑے گا، یعنی ایوسٹا، آپ کو یاد ہے زورسٹرزم کی جو ہولی بک ہے، اور جو اپنے فردوسی کا جو شاہ نامہ تھا، اس میں 4000 سال پہلے کی ایک تہذیب کا ذکر ہے پرشیا کی۔ وہ پیشہ دایان کچھ ڈائنسٹی نہیں تھی، بلکہ ہاں ڈائنسٹی کہہ لیں، پیشہ دایان ڈائنسٹی کہلاتی تھی، جس کا اس کا تعلق تھا، جو ختم بھی ہو گئی۔ پچھلے اس کے بعد کے جو 3500 سال ہیں وہ اینشینٹ ایران کے ہیں، وہ دور ہے جو جس کا ذکر بھی ہم کو کہاں ملتا ہے، وہ ہیبرو کی جو ہے نا بائبل، اس میں ملتا ہے۔ اس میں کہیں وہ منی کر کے کچھ قبائل تھے جو رہتے تھے۔ اصل تاریخ ہمیں ملتی ہے 3500 سال کے بعد، تقریباً 600 بیفور دا ٹائم آف کرائسٹ سے، یعنی یہ وہ دور ہے جب گریک آئے ہیں۔ تو اس وقت ایک پوری کی پوری ایک ہمیں امپائر نظر آتی ہے، کہ ایک پوری کی پورا ایک سلسلہ نظر آتا ہے کہ امپیریل پیریڈ شروع ہوا، جو جب سے چلا ہے تو پورے 1200 سال کے بعد، یعنی 600 قبل مسیح سے لے کر میڈیول دور تک آیا ہے۔ اس عرصے میں ہمیں کافی بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں۔ فار ایگزامپل سائرس دی گریٹ نظر آتے ہیں 300 سال قبل، اس وقت وہ پورا کا پورا ایچمینائڈ امپائر کہلاتا تھا، اور اس میں میزوٹوپونین، سوری فار دا پروننسیشن، کیا ہے وہ، اف آئی ایم رائٹ، وہ امپائر تھی۔ اس میں اس وقت بھی وہاں پہ زورسٹرزم پھیلا ہوا تھا۔ اس زمانے میں ایک جودائزم تھا، اور وہ جودائزم بھی پیورلی جودائزم نہیں تھا، بلکہ کچھ ایفیکٹس نظر آ رہے تھے، اور فارس بھی الگ تھا، مطلب وہ نہیں تھا جو یہ سمٹا ہوا ایران ہے، وہ تھا جناب پورا مصر سے لے کے افغانستان تک، بالکل ہر طرف۔ تو یہ وہ دور تھا۔ پھر اس میں کچھ اور چیزیں نظر آتی ہیں، لائک 300 سال قبل مسیح سیلسڈ امپائر نظر آتی ہے، جس میں سکندر اعظم جب آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں پرتھین امپائر بھی چلتی ہے اس وقت تک جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوتے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو پھر ایک چینج آتا ہے، اور سسینین امپائر آتی ہے۔ یہ سسینین امپائر چلتی ہے اس وقت تک جب تک 600 میں، یعنی آلموسٹ وہ ٹائم آ جاتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور اب میڈیول دور شروع ہوتا ہے۔ اب وہ جو میڈیول دور ہے وہ 5ویں عیسوی سے شروع ہوتا ہے، وہ 15ویں عیسوی تک چلتا ہے۔ اس دوران کئی ایک ہمیں امپائرز نظر آتے ہیں، تو وہی خلفائے راشدین کا دور آئے گا، امیت آئے گا، اور ہمارے عباسید آئیں گے، لیکن پھر کچھ اور بھی آئے، بہت
کوئی میں دیکھ رہا تھا کوئی 12-15 امپائرز بنی اس دوران، اور یہ سارا کا سارا جو ہے وہ دور ایسا ہی ہے، یعنی بادشاہت کا دور چل رہا ہے، اور اس میں سیمنڈ آئے، غزنوید آئے، سنجوگ آئے، صفوید آئے، یہ سب سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ ماڈرن دور آ گیا، اور ماڈرن دور آیا ہے لگ بھگ 15ویں صدی تک۔ 15ویں صدی سے ہم دیکھتے ہیں ایران ماڈرن دور میں آیا ہے، اور اس وقت بھی جو لاسٹ اسٹیٹ تھی اس کی کھاجار کے نام سے، وہ ویک ہونی شروع ہوئی، اور وہ لگ بھگ 1906 تک آتے آتے اتنی کمزور ہو گئی کہ انہیں باضابطہ کانسٹیٹیوشن بنانا پڑا۔ اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف ایک کوپ ہوا اور رضا شاہ پہلوی انٹر ہوئے، تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں 1905 سے ہمارے پاس ایک ماڈرن ایران یا ارلی ماڈرن ایران سے ایران میں ہم آ جاتے ہیں۔ اب اگر آپ مجھے 1 سیکنڈ اور دے دیں، 2 سیکنڈ، تو میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ یہاں سے بڑا معاملہ امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ رضا شاہ پہلوی آ گئے۔ رضا شاہ پہلوی اس زمانے میں آپ کو یاد ہے سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی، اور رضا شاہ پہلوی جو ہیں وہ ویسے تو نازیوں کے حق میں تھے، لیکن برٹش اور رشینز جو تھے نا وہ ایران کو یوز کرنا چاہتے تھے، انہیں وہاں سے ایمونیشن کو سپلائی کرنا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو بھی ہٹایا اور ان کے بیٹے کو بٹھایا، اور اس کے بعد وہ محمد رضا شاہ پہلوی آئے، اور پھر دور آیا 1950s کا۔ 1950s میں ہمارے کیا نام ہے ان کا جو ڈیموکریٹک حکومت آئی تھی، جن کے مصدق کی حکومت آئی۔ مصدق صاحب جو تھے وہ بڑے نیشنلسٹ تھے، انہوں نے وہ برٹش آئل فیکٹریز وغیرہ سب کو نیشنلائز کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف کو پایا، پھر محمد رضا شاہ پہلوی آئے، وہ کچھ عرصے رہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ دور بدلتا چلا گیا، وہ باضابطہ پپٹ بن گئے، اور ایک طرف سے پوری CIA آ گئی، برٹش بھی آئے، انہوں نے سویک بنا دی، SWA کے کچھ ان کی انٹیلیجنس تھی ساویک، وہ ساویک نے ان کے خلاف سارا کام کیا، اور پھر خمینی کا انقلاب آیا، اور پھر وہ سلسلہ جو چلا ہے تو آج کے دور تک، یعنی ہمارے کیا نام ہے ان کا، حسن روحانی، آج حسن روحانی کا دور چل رہا ہے۔ تو یہ سر، یہ میں نے سمندر میں آپ نے کوزے میں بند، اب میں آپ کو بتاتا ہوں بلند اقبال صاحب، کیونکہ میں 2 سال وہاں رہا، جب میں پاکستان سے نکلا 75 میں، تو 76 اور 77 میں پہلے تہران میں تھا، پھر ہمدان میں، اور ہمدان میں یہ جو شیریں عبادی ہیں یہ بھی وہاں پیدا ہوئیں، اور میرا جو کلینک تھا جو بچوں کے ہاسپٹل میں کام کرتا تو اس کی کھڑکی سے مجھے بو علی سینا کا مزار نظر آتا تھا۔ اچھا اچھا، وہ بھی ہمدان، تو وہاں پہ شیریں عبادی کا بھی تعلق ہے، اور بو علی سینا کا بھی مزار وہیں پر۔ میں دلچسپی کی بات بتاؤں کہ میں 2-3 مہینے میں نے ایران میں ستار سیکھنا شروع کیا۔ اچھا، تو جو میرے ٹیچر تھے ان سے جب بے تکلفی ہوئی تو میں نے ان سے کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں جہاں بھی ایران میں جاتا ہوں کوئی بات نہیں کرتا، مطلب آپ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، نیوز چل رہی ہیں، لیکن حکومت کے بارے میں، شاہ کے بارے میں کوئی کچھ نہیں، بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ پتہ چلا کہ جو سابق تھی ہر 5واں آدمی وہ انٹیلیجنس کا تھا، تو ایک خاندان میں اگر 10 لوگ ہیں تو 2 لوگ انٹیلیجنس کے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں بھی سیف نہیں، اور پتہ نہیں کہ کون ہے، یہ سیکرٹ تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں؟ اس شخص نے مجھے کہا، جو مجھے ابھی تک سوچ، اس نے کہا کہ اگلے سال اگر کچھ انقلاب آئے گا تو اگلے سال آئے گا۔ تو میں نے کہا وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ شاہ 21 سال کا تھا جب وہ مطلب بادشاہ بنا، تو اب اس کا بیٹا جو ہے وہ 20 سال کا ہے، تو اگلے 1-2 سال میں یہ اس کو ہینڈ اوور کرے گا اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، شہزادے کو، اور اگر چینج آنا ہوا تو میں سمجھا یہ مذاق کر رہا ہے۔ لیکن جب میں کینیڈا آ گیا تو پھر واقعی جو اس نے بات کی تھی کہ اب وہاں پر یہ بھی تھا کہ لیفٹ کے بھی لوگ تھے، سوشلسٹ مائنڈڈ، کمیونسٹ مائنڈڈ، اور ایک رائٹ کے تھے جو خمینی وغیرہ۔ تو بدقسمتی سے جو لیفٹ والے ہیں وہ تو کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ جیلوں ویلوں میں چلے گئے۔ یہ جو خمینی صاحب تھے یہ پیرس میں وہاں سے آئے، بلکہ اگر آپ نے وہ اس کی رشدی کی سٹینک ورسز پڑھی ہے، اس میں پھڈا یہی تھا، انہوں نے ایک چیپٹر پورا خمینی کا نام لیے بغیر کہ پیرس میں ایک مولوی ہے، اچھا اچھا، اس پر لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اب خمینی نے وہ پتہ چلا تو اس کے قتل کا جو بہرحال یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں شیریں عبادی صاحبہ پہ جو ہمدان میں پیدا ہوئی، تو آپ کا کیا ان کی لائف کے بارے میں کیا تاثر بنا آپ کا؟
شیریں عبادی کے بعد. مطلب ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کی زندگی میں واقعات واقعی ایسے ہوتے بھی چلے جاتے ہیں. اب یہ خاتون تو ایک لیکچرر کی بیٹی ہیں اور 1942 میں میرا خیال ہے ناظرین کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ ہمدان جیسا آپ نے بتایا 47 میں پیدا ہوئی تھی اور یونیورسٹی آف تہران سے انہوں نے پڑھا اور بیچلر کیا اور پھر لائر بنی اور پھر پی ایچ ڈی کیا یونیورسٹی آف تہران سے اور ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد باضابطہ وہ انٹرنشپ وغیرہ کرا کے وہ جج بن گئی. اور جب وہ جج بن گئی اور رہی جج 71 تک رہی شاید ہیں, انقلاب ایران سے پہلے تک جج رہی وہ. پھر انقلاب ایران آتا ہے اور پھر ان کو اسٹیپ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. پہلے ان کو کلرک بنا دیا گیا, پھر ان کو کوئی ہائی پوزیشن دی گئی اور اس کے بعد انہیں پوزیشن ہی نہیں دی اور اس کی وجہ وہی تھی کہ اسلامی دورے اس کی وجہ سے. اب جو بھی ہے سلسلہ, مگر یہ خاتون نے فائٹ بیک کیا. یہ خاتون نے اس کے بعد پڑھانا شروع کر دیا تھا یونیورسٹی آف تہران میں, پھر اس کے بعد لائر کا اپنا وہ لیا, لائسنس لیا اور پھر وہ تمام کیسز لیے جو وومن رائٹس سے متعلق تھے یا بچوں کے رائٹ سے متعلق تھے, چائلڈ ابیوز کے حوالے سے تھے. کئی ایک کیسز ہیں جو ہم بات کر لیں گے جن پر انہوں نے فائٹ بیک کیا. تو یہ کہنے میں آسان لگتا ہے لیکن آپ تو ایران میں رہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ یہ, بلکہ میں جب دیکھ رہا تھا وہ نوبل پرائز جب دیتے ہیں تو وہ اس کا جو انٹروڈکشن دیتے ہیں تو اس میں یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نڈر, بے خوف, دلیر اور بہادر, مطلب ہے کہ اس عورت کی شخصیت میں, ان کی شخصیت میں مطلب ہے جو اتھارٹی سے یا روایت سے کوئی وہ خدشہ نہیں ہے, وہ ڈٹی ہوئی ہے اور وہ جان کا بھی خطرہ ہے, اس کا بھی کوئی پرواہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ, مرد ہوں عورتیں تو زیادہ ہیں, جن کے اندر اتنی اپنی پیشن, اپنی کمٹمنٹ, اپنے جو لیگل رائٹس کے حوالے سے اتنی زیادہ ان کے اندر وہ. تو میں نے میں جب دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا دو آرگنائزیشنز, ایک 1994 میں سوسائٹی فار پروٹیکشن آف چلڈرنز رائٹس اور ایک 2001 میں ہیومن رائٹس سینٹر جو عورتوں کا. تو مجھے لگا کہ انہوں نے بچوں کا حقوق, عورتوں کے حقوق اور جیسے آپ نے کہا جو انٹلیکچوئلز ہیں, کیونکہ ایران میں یہ بھی تھا. ایران میں بلند اقبال صاحب ایک ابھی بھی وہ شاید زندہ ہیں, ایک موسیقار ہوتے تھے داریوش کے نام سے, اور ان کا ایک بہت مشہور گانا تھا برادر جان نمی دونی چے دل تنگم. وہ صاحب شاہ کے زمانے میں جیل میں ہوتے تھے اور جیل سے نکلتے تھے تو سیدھا حبیب جالب کی طرح ٹی وی پہ جاتے تھے اور زنجیریں پہن کے اور نیا گانا گاتے تھے اور وہیں سے پھر جیل میں. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں کے جو انٹلیکچوئلز اور جو وہ تھے ان کے اوپر کئی شاہ کے زمانے میں بھی اور بعد میں خمینی کے زمانے میں, دونوں زمانوں میں کئی انٹلیکچوئلز کو, تو یہ بیچاری ان کے کیسز لڑتی تھی اور ان کے ساتھ. تو اگر ہم تھوڑا سا بریک لے لیں تو خواتین حضرات یہ بہت ہی دلچسپ خاتون ہیں اور ان کا ہم آپ کو اس لیے تعارف کروانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اور مسلم ممالک میں بھی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے بڑا ڈٹ کر, ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا کشور ناہید اور فہمیدہ ریاض اور ایسی خواتین جو ہیں, وہاں بھی فروغ فرازاد ایک شاعرہ تھیں, وہ بھی بہت مشہور ہیں. تو ایران نے جو نا شیریں عبادی نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اور بین الاقوامی طور پہ یہ جانے گی. تو یہاں ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ شیریں عبادی اور ان کے نوبل پیس پرائز کے لیکچر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو ہم حاضر ہیں. Jewel One Residencies, 4-star service apartments with the facility of daily rental income, a luxury housing project in the heart of Lahore Gulberg, with 3 to 4.5 years easy installment plans, starting from 172,950 rupees only, equipped with all the amenities of modern lifestyle. 1, 2 and 3 bedroom super luxury apartments with attached Spanish bath, Chinese and Spanish flooring, spacious living room, Italian design kitchen with built-in appliances, reception area, lobby, wide car parking, coffee shop, restaurants, swimming pool, gymnasium, fastest elevators, and a lot more. Where a dream life is waiting for you and for your family. Jewel One Residencies, your dream world.
कोविड-19 का हल सिर्फ आपके पास है। घर पर रहें और अगर आपको बुखार या दूसरी अलामत है तो दूसरों से दूर रहें। बाहर के अफराद से 2 मीटर का फासला रखें, चाहे वो खानदान के हों या करीबी दोस्त। ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहने, वक्फे से हाथ धोएं, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट करें और जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाएं। फैलाव की रोकथाम के लिए हमारा फर्ज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हम एक दूसरे की ताउन से सबकी हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। मजीद जानने के लिए ontario.ca/coronavirus पर विजिट कीजिए। Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. अमेरिका और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में डिस्प्यूट्स और कानूनी मामलात बिलखुसूस विरासत, जायदाद और प्रॉपर्टी, नाजायज कब्जा, जाली डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड, फैमिली केसेस, किरायादारी, क्रिमिनल केसेस और लेन देन के मामलात वगैरह की वकालत और मुशावरत के लिए पाकिस्तानी लॉ फर्म चौहान लॉ चैम्बर्स। वेबसाइट www.johanlawchambers.com। फोन +92 333 424 7447। Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alum Law, your trusted disability lawyers. घर खरीदने का इरादा हो तो सबसे बड़ा मसला मॉर्गेज की अप्रूवल, मगर अब ये मसला नहीं रहा क्योंकि हमारे साथ हैं मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। मॉर्गेज अप्रूवल सिर्फ एक कॉल के फासले पर। कॉल कीजिए 416-666-1563 और $3,000 कैश हासिल करें। सम कंडीशंस अप्लाई। कॉल कीजिए 416-666-1563। मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। Strength lies in differences, not in similarities. Over 118,000 people call Pickering Uxbridge home. From Lake Ontario to Ravenshaw Road, from York Durham Line to Lake Ridge Road, the diversity of our riding is growing. The constituents of Pickering Uxbridge are ready for change. Hi, my name is Taha Sheikh. I'm 25 years young, born and raised in Ontario, and I'm seeking nomination to become your next MPP candidate for the riding of Pickering Uxbridge. I'm a passionate, educated leader who's ready to bring change to deserving residents of Pickering Uxbridge. Whether that's transit expansion, working with overflowing schools, or outlining a plan for job creation and development, I'm ready to lead. My fellow residents of Pickering Uxbridge, I need your support. Become a member now and invest in the future of Ontario by nominating a young, strong candidate as your next Liberal MPP for Pickering Uxbridge. My name is Taha Sheikh, and I'm ready to lead. ख़वातीन व हज़रात, बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल आपकी खिदमत में इन सर्च ऑफ विज़डम का 37वां सा एपिसोड पेश कर रहे हैं। आज हमारा जो मौजू है वो ईरान की नोबेल पीस प्राइज़ विनर शीरीन इबादी हैं, जिन्होंने इंसानी हकूक़, बच्चों के हकूक़ और औरतों के हकूक़ के बारे में बहुत काम किया और बहुत बैनुल-अक़वामी शोहरत पाई। इनकी 2 किताबें जो मेरी निगाह से जो नज़र आईं, एक था ईरान अवेकनिंग और दूसरी जो उससे भी अहम है डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इस्लाम इन मॉडर्न ईरान। तो इन साहिबा ने मजहबी और रवायती जो सोच है उसको ख़ास तौर पे चैलेंज किया
اور ایسے کیسز لڑیں جو بہت ہی مشکل تھے. تو بلند اقبال صاحب یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ انہوں نے جو مشکل کیسز لڑے وہ کس قسم کے کیسز؟ ایک تو آپ ہی نے بتایا ڈاکٹر صاحب جو درش والا کیس ہے وہ تو پرو بونو کیس کے نام سے مشہور ہوا تھا اپنے دور میں کہ صاحب کس طرح سے ایرانین انٹیلیجنس رہی ہمیشہ سے. یہی ایرانی انٹیلیجنس یونیورسٹی آف تہران میں 1988 سے 1998 کے درمیان پورے 10 سال کے عرصے میں جو اسٹوڈنٹ سے قتل ہوئے میں ایک لڑکا تھا کوئی 23 سال کا عزت ابراہیم نجات کچھ نام تھا اس کا, وہ لڑکے کا جو مرڈر ہوا تھا اس کو انہوں نے کیا. اس کے علاوہ بچوں کے کیس خصوصاً ایک لڑکی تھی کوئی لیلا, وہ یا لیلا ہوگا ممکن ہے, لیلا کا ٹین ایجر لڑکی تھی, اس کے ساتھ سیکچول ابیوز ہوا, پھر اس کا مرڈر ہو گیا, اور اس کے بعد پرابلم کہاں سٹارٹ ہوئی؟ پرابلم وہی جو ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی, کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ کیس لڑے بھی, اور اس کے بعد اپنے آنر کے لیے جو کچھ بھی وہ بیچارے کورٹ تک جائیں اور اس کی تمام ایکسپینسز خود بیئر کریں. تو انہوں نے انٹرنیشنل اٹینشن دلوائی کہ یار یہ کیا بدماشی ہے. بالکل ایسی چائلڈ ابیوز کیسز تھے. ایک لڑکا ایرین گلشانی نام تھا ایک بچے کا, کہ مدر جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ باپ اس کا ابیوزو ہے, اس کے باوجود بچے کو باپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اسٹیپ برادرز اور باپ مل کر اس کو مار دیتے ہیں بچے کو. تو اس قسم کے کئی ایک کیسز کی آپ کو لسٹ ملتی ہے, اور ناٹ اونلی دس ون, لائک آفٹر ایون نوبل پرائز ہمارے یہاں جو کہ آپ کو یاد ہے وہ تصویر والے جو فوٹوگرافر تھے کینیڈین, ان کے کیس کو بھی اس نے لڑا. تو ایک پوری لسٹ ہے جو نظر آتی ہے. مگر ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات اور پوچھنی تھی آپ سے یہاں پہ, کہ ان کا جو وہ تھا اپروو نہیں ہوا تھا. جب میں نے سنا تھا کہ جب انہیں نوبل پرائز مل گیا اور جب یہ واپس آئے ناروے سے تو انہیں پبلک بہت کھڑی تھی, لیکن گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا, بلکہ کہا کہ اٹس ناٹ ایون امپورٹنٹ فار اس, یو نو, اور اس کو کہا کہ یہ پولیٹیکل سینیریو. ہاں, یہ آپ دیکھیں ہمارے جو مشرق میں یہ ہے, پاکستان میں بھی آپ دیکھیں جو دونوں نوبل پیس پرائز ونرز ہیں, ان دونوں نوبل پرائز ونرز کو ایک کنٹروورسی کریٹ کر کے یہ دکھایا جاتا ہے, یہ مطلب یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے جیسے یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں یا اسلام کے خلاف ہیں اور ویسٹ کے حق میں ہیں. حالانکہ ان کی جو سپیچز ہیں اس میں انہوں نے اوپنلی ویسٹ کو بھی چیلنج کیا ہے. مطلب ہے انہوں نے روایت, مشرقی روایت کو بھی چیلنج کیا ہے اور مغربی روایت کو بھی چیلنج کیا. بلکہ اب ہم نوبل کی بات کریں تو اسی کے اندر میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے امریکہ کو چیلنج کیا ایک سپیچ میں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ اٹ از ان دس فریم ورک دیٹ فار منتھس hundreds of individuals who were arrested in the course of military conflicts have been imprisoned in Guantanamo without the benefit of the rights stipulated under the International Geneva Conventions, the Universal Declaration of Human Rights, and the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ویسٹ کو بھی نہیں بخشا. مطلب ہے یہ اپنے ہیومن رائٹس کے, عورتوں کے رائٹس اور بچوں کے رائٹس میں بالکل اسٹیڈ فاسٹ رہیں, اور جہاں جہاں بھی روایت مشرق کی ہو, مغرب کی ہو, کسی حوالے سے ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ ایک بہت ہی دلیری کا کام ہے. بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا کہ 2009 میں جب یہ لندن آتی ہیں ایک طرح سے موو کر کے, تو نارویجین منسٹر نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایرانی گورنمنٹ نے ان کا نوبل پرائز بھی رکھ لیا کنفسکیٹ کے لیے, وہ بھی ساتھ نہیں دیا. ہاں, مطلب اب یہ ایک حد ہوتی ہے کہ حکومت کی طرف سے یا جو اسٹیٹ کی طرف سے ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے, جو سختیاں, جو پابندیاں, لیکن اس کے باوجود یہ ہمت نہیں آ رہی, یہ بہت اس میں نہیں. تو دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں بلند اقبال صاحب کہ انہوں نے میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہیں جو ایسٹ کے جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی جو فلسطین کے بارے میں جو پیلسٹینین ریزولوشنز تھیں اس پر کھل کر بات کی, مطلب ایک بین الاقوامی اس کی طرف توجہ دلائی. تو بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگا. انہوں نے لکھا کہ why is that some decisions and resolutions of the UN Security Council are binding while some other resolutions of the Council have no binding force? Why is it that in the past 35 years dozens of UN resolutions concerning the occupation of the Palestinian territories by the state of Israel have not been implemented promptly, yet in the past 12 years the state and people of Iraq, once on the recommendation of the Security Council and the second time in spite of United Nations Security Council opposition, were subjected to attack, military assault, economic sanctions and ultimately military occupation. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کھل کر جو بات کرنا یونائٹڈ نیشنز
کے حوالے سے, یونائٹڈ اسٹیٹس کے حوالے سے, گواٹانامو بے کے بارے میں. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی دلیر اور بہت ہی کمیٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ. تو آپ بتائیں کہ خاتون ہونے کے حوالے سے, یا مطلب آپ کے ذہن میں یہ جو ایسٹ اور ویسٹ کا جو امپریشن ہے ایک مسلم عورت کے بارے میں, آپ کے خیال میں شینی عبادی نے اس کو کیسے ڈاکٹر صاحب چند مثالیں تو خیر ہیں, ایسی بات ہے کہ بلا شبہ یہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے, مگر اگر ہم صرف اسلامک اسٹیٹس کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان میں بے نظیر بھٹو بہرحال ایک ہائیسٹ پوزیشن میں نظر آتی ہیں, حالانکہ ایک بہرحال اسلامک اسٹیٹ ہے, یا بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نظر آ جاتی ہیں, یا وہ ضیاء کی جو تھیں خالدہ ضیاء جو تھیں وہ اسٹیٹس کی. تو ایسی مثالیں تو ہمیں اپنے آس پاس بھی نظر آ جاتی ہیں, مگر پھر اس کے بعد تونیزیا میں اور کئی جگہوں کے اوپر بھی ہمیں, موروکو میں وومن کی پوری کی پوری. اچھا میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو وومن رائٹس کی بات ہے, میں ذرا سا دوسری طرف جا رہا تھا کہ وومن رائٹس کے اوپر چونکہ فیمنزم کا ایک پورا ایک اسٹرکچر ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک بڑی موومنٹ نظر آ رہی ہے, لیکن اس کو ہم ویسٹرنائز ایفیکٹ دے دیتے ہیں اور اس طرح سے بات دوسری طرف چلی جاتی ہے. لیکن پھر ایک اسلامک فیمنزم کا بھی ایک کانسیپٹ کریٹ کیا گیا جس کے اندر خود کانفلکٹ تھا, کیونکہ وہ ایک الگ شکل نظر آ رہی تھی, کیونکہ اس کے اندر پھر ایک مونوپولی کے چانسز تھے کہ اس کو ملا بخل کیسے ٹیک اوور کر لیں گے اور اس چیز کو پھر وہ مینپولیٹ کریں گے اور اس کے اندر پھر حدود بندیاں ہو جائیں گی. کیونکہ یہ خاتون نے تو کئی جگہ پر خصوصاً شادیوں کے مسائل ہیں, یا پھر یہ جو جائیداد کے مسائل ہیں, جو ہیریٹری جو ملتی رائٹس, ہر چیز کے اوپر کھل کر بات کی, ایون گے اور لیزبینزم کے اوپر بات کی, کیونکہ یہ مسائل اسلامک اسٹیٹس میں موجود ہیں, اور مائنورٹی کے اوپر خصوصاً بہائی جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے خاصی فائٹ بیک کی جن کے ساتھ ہو رہا تھا. تو یہ خاتون کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے, نو ڈاؤٹ. اور دوسری طرف جس طرح سے اسٹیٹس کے مسائل ہیں وہ بھی سامنے آئے, مگر یہ کہ بڑی ریمارکیبل بات ہے. ایک اور بات بلند اقبال صاحب, مجھے جب میں بھی ایران میں تھا, جیسے آپ نے کہا, جب میں تہران میں جاتا تھا, جب واک کرے تو وہ جو سکویئرز ہیں, جو چوراہے, ان کو وہ لکھتے میدان ہے لیکن کہتے میدون. تو میدون شاہرزا, پھر یہ جو وہ تھے نا, یہ جو شاعر تھے, تو میدون فردوسی, وہاں فردوسی کا سٹیچو ہے, پھر حافظ کا, پھر سعدی کا. تو انہوں نے بھی اپنی سپیچ میں کہا کہ ہم وہ نیشن ہیں جو ہمارا کلچر, جو اتنا بیک گراؤنڈ, اس میں جو شاعر دانشور تھے, بلکہ انہوں نے اپنی جو سپیچ ہے اس میں ایک سعدی کا ایک کپلٹ جو ہے کوٹ کیا, میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں کہ the sons of Adam are limbs of one another, having been created of one essence. When the calamity of time afflicts one limb, the other limbs cannot remain at rest. کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنی ٹریڈیشن ہے, جو دانشوری کی ٹریڈیشن ہے, اس کو یہ اون کرتی ہے, بلکہ جو ایک کامنٹ انہوں نے اسلام کے پیغمبر کے حوالے سے بھی بات کی, تو اس میں کہا کہ یہ مذہب ہے, اس کی ابتدا جو ہے وہی کی اقرا سے ہوتی ہے کہ پڑھو. تو یہاں سے اس نے کنیکٹ بنایا تھا اسپیچ میں بھی کہ جب ایسی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے عورتوں کی ایجوکیشن ہو, بچیوں کی ایجوکیشن ہو, انسانوں کی ایجوکیشن ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی جن کو ہم لبرل آئیڈیاز کہتے ہیں یا سیکولر آئیڈیاز کہتے ہیں, یا انسان دوستی کی باتیں, انسانی حقوق کی باتیں, تو انہوں نے بہت کھل کے بہت سی باتیں کی جو بہت سے لوگ ہمارے دانشور بھی گول مول باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ حوالہ تھا. اور آپ کو کیا ابھی آپ نے جس کتاب کو تذکرہ کیا تھا نا, ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس اینڈ اسلام ان دی ماڈرن ایرا, وہ کتاب بھی اس کا بھی بہت بڑا زاویہ ہے. انہوں نے باضابطہ وہ اس دور سے شروع کیا, 4000 سال پہلے کے جو میں نے ذکر کیا, بلکہ 4000 سال کا ذکر کیا انہوں نے, لیکن بات وہ چلے گئے اپنے 400 سال قبل, 600 سال قبل سے, اور مصدق تک پوری کی پوری ہسٹری 1950s تک لے کر آ گئے. یہ بہت بڑا کام ہے جو اس کتاب میں, مطلب اچھا اس حوالے سے انہوں نے ایک خاص خیال رکھا کہ اسلام کو انہوں نے نقطہ اس کے اوپر نہیں کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ اصل میں جو بیچ میں جو پاور کا گیم ہے یہ ہے, اصل میں یہ جو ملائزم ہے اس نے سارا ڈیفیم کیا اسلام کو. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور دوسرا بیلنس اس کا خیال رکھا, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یورپ کی یا ویسٹ کی جو بھی پالیسیز ہیں کہ صاحب ایران کے مسائل کو ایرانیوں کو حل کرنے دیا جائے. بالکل یہ بڑی بات ہے نا کہ آپ باہر کی انفلوئنس ہمیں نہیں چاہیے. یا ایٹامک بم کے معاملے کو انہوں نے وہ نہیں کیا, نہیں صاحب ایٹامک بم تو بنے گا اور اس کے اوپر آپ انٹرونشن نہیں کر سکتے اور ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے. تو کئی جگہ پر کھل کر بات کی.
اب ایک پوائنٹ میں پچھلے پروگرام سے ملانا چاہتا ہوں، چونکہ محمد یونس کا بھی یہ تھا کہ پاورٹی جو ہے دیٹس اے تھریٹ ٹو پیس. انہوں نے بھی اپنی اسپیچ میں خاص طور پہ پاورٹی کے حوالے سے کہ ہیومن رائٹس کی بات ہے، پیٹریارکی کی بات ہے، پدرسری نظام جس کو ہم کہتے ہیں، اور جو غربت ہے اس حوالے سے. تیسری بات بھی انہوں نے کی، اور اس کا میں ایک جملہ آپ کو کہہ دیتا ہوں. لکھتی ہیں کہ in 2002 almost 1.2 billion human beings lived in glaring poverty, earning less than $1 a day. اب یہ کہتی ہیں، اس کو ملاتی ہیں اور چیزوں کے ساتھ، over 50 countries were caught up in war or natural disasters. AIDS has so far claimed the lives of 22 million of individuals and turned 13 million children into orphans. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے ہیومن رائٹس کو یا عورتوں کے رائٹس کو ایک بڑے کینوس پہ، تو مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ بعض لوگ تو صرف سیاسی کارکن ہوتے ہیں، تو یہ خاتون مجھے لگا کہ یہ دانشور بھی ہیں، یہ زندگی کے بارے میں ایک فلسفہ، ایک نقطہ نظر رکھتی ہیں، اور پھر تاریخ کو، مطلب سماج کو، حالات کو اس خاص نقطہ نظر سے دیکھتی ہیں اور لوگوں کو ایک طرح سے پریزنٹ کرتی ہیں. مجھے یہ لگا کہ ان کے والد چونکہ خود بھی ایک لاء کے پروفیسر تھے، تو مجھے لگا کہ ان کا شاید جو اپ برنگنگ تھی اس میں ایک خاص ان کی جو پرورش ہوئی وہ ایک بہت ہی روشن خیال خاندان میں ہوئی، مجھے ایسے لگا. اور وہ اس چیز کو انہوں نے اپنے عورت ہونے کو کم نہیں کیا بلکہ اس کو بڑھاوا دیا. کہ اگر اسلام کے اندر یا مسلم سوسائٹی میں ان کو لائر یا جج بننے کی اجازت نہیں دی تو انہوں نے اس کے خلاف اپنا احتجاج، جس کو کہتے ہیں مزاحمتی جو چیز ہے. تو اب ہم پروگرام کے آخر تک پہنچ رہے ہیں بلند اقبال صاحب، تو آپ اوور آل ہمیں بتائیں کہ آپ یہ سب جو ان کا اسٹڈی کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں اوور آل امپریشن کیا بن رہا ہے شیریں عبادی صاحبہ؟ ڈاکٹر صاحب اوور آل امپریشن تو ڈیفینیٹلی میں کچھ اپنے ضرور لفظوں میں اظہار کر دیتا ہوں، مگر ایک بات اور بھی دوستوں کو بتاتا چلوں جو مس نہ ہو جائے کہ یہ جب افتاد ان پر نازل ہوئی اور جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد وہ ہم شاید انگلینڈ چلے گئے اور یہ انگلینڈ میں ہی رہتی ہیں. مطلب پچھلے کس سن میں گئی تھی آپ کو یاد؟ 2009 میں. 2009 سے لے کے اب تک یہ یو کے میں ہے اور اب یہ وہیں سے بیٹھ کر جو کچھ بھی ان کی نئی کتابیں آتی ہیں، سمپوزیمس کرتی ہیں اور جو کچھ بھی نئے سلسلے ہوتے ہیں. ان جنرل ڈاکٹر صاحب بہرحال یہ تبدیلی کی نشان ہے. میں اور اس سے زیادہ کیا بات کر سکتا ہوں. پاکستان میں بھی ایک موومنٹ چل رہی ہے لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ بالکل وہی والی بات ہے، کہنا تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جاتی ہے بات کہ ہمارے یہاں بھی انفارچونیٹلی ملالہ کو جب ملا تو اس کو بھی ایسے ہی ریٹ کیا گیا، حالانکہ وہ چھوٹی بچی ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی مسائل ہوئے، گولیاں لگیں اور کیا کیا کچھ ہوا تو وہ لوگوں نے اس کو پری پلانڈ کیا اور کیا کیا کچھ کیا، تو وہ ایک کنٹروورسی ضرور ہے مگر ہم نے اس کو پولیٹیکل سینیریو بنا کر ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی، اسپیشلی ہمارے رائٹ ونگ کے لوگوں نے. بالکل ویسے رائٹ ونگ کے حکومتوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. مگر ان تمام باتوں سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ، ایون نوبل پرائز امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے وہ بات جو وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے، امپورٹنٹ ہے وہ موضوع جو ملالہ کہنا چاہ رہی ہے کہ بچوں میں، لڑکیوں میں خصوصاً تعلیم ہونی چاہیے. یا شیریں عبادی جو کہہ رہی ہیں کہ وومنس کے رائٹس اور بچوں کے رائٹس کے اوپر بات ہونی چاہیے، خصوصاً ریلیجیس اسٹیٹس کے اندر جہاں پر کانفلکٹس ہیں وہاں پر، اور مذہب اجازت دیتا ہے تو اس میں سے کوئی ایک بڑا براڈ اسپیکٹرم نکالنا چاہیے. یہ بات میرا خیال ہے کسی بھی پرائز سے زیادہ اہم بات ہے، بڑی پرائز بات ہے، تو یہ بات بس میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ. بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب. تو اب ہم وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو خواتین و حضرات یہ ڈسکشنز تو بہت آگے جا سکتی ہیں لیکن ہم اس مختصر وقت میں اتنا چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے انسپائر ہوں اور آپ ان شخصیات کے بارے میں کچھ مزید پڑھیں، کچھ مزید سوچیں، ان کے بارے میں کچھ جانکاری کریں. تو بہرحال میں تو بہت امپریس ہوا شیریں عبادی صاحبہ سے کہ انہوں نے بچوں کے، عورتوں کے، بچیوں کے انسانی حقوق کے بارے میں جو بات چیت کی. تو یہ آج ہمارا دوسرا پروگرام تھا. یہ ہم نے آپ کے لیے دو بنگلہ دیش اور ایران کے محمد یونس اور شیریں عبادی، دو مسلم جو اسکالرس تھے، ان کی بات کی. اب ہم امریکہ کی طرف جائیں گے. اگلے پروگرام میں ہم مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جنہوں نے کالوں کے حقوق کے بارے میں بہت جدوجہد کی اور ان کو نوبل پیس پرائز ملا، اس پر ہم توجہ مرکوز کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے یہاں کینیڈا میں رات ہے تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.